بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا ویورز، آج ہم جو اپنی نیو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس میں ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کے حوالے سے نا، پچھلی ویڈیو میں پروڈکٹ ہنٹنگ کے کرائٹیریا کے حوالے سے نا کافی بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنا اسٹور بھی ڈیزائن کر لیا ہوگا، سوری اسٹور اپنا کریٹ بھی کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو پلان ہے وہ بھی بائی کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد اس کی ڈومین بھی پرچیز کر لی ہوگی، اور امید کرتا ہوں ڈومین آپ نے اٹیچ بھی کر لی ہوگی۔ اور میں نے اپنی اس سے پچھلی ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہم نا جو پروڈکٹ بھی ہنٹ کریں گے اس کا جو کرائٹیریا ہوگا اس پر ہم بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کرائٹیریا تھا اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جو بھی اس کا کرائٹیریا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ جو اب ہماری پروڈکٹ ہے، یہ جو ہماری جو ہماری ویڈیو ہے، اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے شاپیفائی کے جو اسٹور ہے اس کے لیے کون سی پروڈکٹ جو ہے ہم نے کس طرح فائنڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے کرائٹیریا کو میچ کرتی چلے۔ اچھا، کرائٹیریا کا ورڈ میں آپ سے بار بار اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ جو ہمارا کرائٹیریا ہوگا اس کے مطابق جو ہماری جو پروڈکٹ ہوگی اس پر ہی ہمیں ریونیو جنریٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا ٹائم لگا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ لوگوں نے چلیں، آپ مان لیا کہ آپ لوگوں نے مائنڈ بنا لیا کہ ہم نے شاپیفائی پر ڈراپ شپنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ سال 2 سال سے 3 سال سے اگر آپ یہ مائنڈ بنا رہے تھے کہ میں نے ڈراپ شپنگ کرنی ہے، میں نے آن لائن کام کرنا ہے، میں بھی چاہتا ہوں میرا بھی اپنا کوئی آن لائن اسٹور ہونا چاہیے، اگر آپ لوگوں نے یہ مائنڈ بنا ہی لیا تھا تو آپ 5 10 دن 15 دن تھوڑا سا مزید ڈیلے کر کے، ٹھیک ہے، تو ایک اچھی سی جو ہے وننگ پروڈکٹ نکال سکیں، تاکہ آپ کے اسٹور کا جو رینک ہے وہ بھی اچھا ہو سکے، آپ کا مارکیٹ میں آپ کا ایک اپنا نام بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے جو شاپیفائی کا جو اسٹور ہے اس کے والے سے جو بھی ہماری جو پروڈکٹ یہاں پہ لگنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم سب سے پہلے جو ہم اس کو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو پچھلی ویڈیو میں ہمارا کرائٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ جو پروڈکٹ ہے وہ اس میں ایک تو واو فیکٹر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس واو فیکٹر کے علاوہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ ایک پرابلم سولونگ بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو پروڈکٹ ہے وہ ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہو، اس کا جو مارجن ہے کم از کم 50% بھی ہونا چاہیے، کمپٹیشن بھی اس کا لو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پروڈکٹ جو ہے اس کے مختلف ویریئنٹس نہ ہوں۔ ویریئنٹ سے مراد یہ کہ اس جیسی ملتی جلتی پروڈکٹس نہ ہوں، مینس کہ اس میں سائز کا فرق بھی نہ ہو، اس میں اور کلرز بھی نہ ہو۔ میں اس کی مثال بھی انشاءاللہ آپ کو آگے جو ہے سمجھاتا چلوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ جو پروڈکٹ ہو وہ یا تو 12 مہینے چلنے والی ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسی پروڈکٹ نہ ہو جو ہماری سیزنل کام کرے، ٹھیک ہے، مطلب کہ کوئی ایسی پروڈکٹ ہم نے رکھنی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ایسی پروڈکٹ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پروڈکٹ اگر ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر سردی آ گئی تھیں تو اس میں جو ہے ہیٹر چل رہا تھا، ٹرینڈنگ پر چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس میں ایک ہاٹ جو ہے ہاٹ ایئر وہ بھی چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہاٹ گن مشین بھی چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک نا وہ سیزنل پروڈکٹ تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ٹرینڈنگ پر بھی چلنا شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اب ٹرینڈنگ کا مطلب یہ ہے، آپ لوگ سوچ رہے کہ ٹرینڈنگ کا کیا مطلب ہے؟ ٹرینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بہت زیادہ لائک کیا جاتا ہے، اور اس چیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی مائنڈ میں اپنے بات کو رکھتے ہوئے ہم نے جو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پروڈکٹ ریسرچ۔ ہم نے پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہوئے اپنے کرائٹیریا کے مطابق ہم نے جو پروڈکٹ ہے وہ کس طرح فائنڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ اس چیز کے اوپر آپ نے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگانا ہے، ٹھیک ہے، ہفتہ 10 دن اس کے اوپر لگا لینے ہیں، تاکہ تسلی سے جو آپ کا جو شاپیفائی کا جو اسٹور ہے اس کے لیے ایک اچھی سی جو ونی پروڈکٹ ہے وہ آپ کو مل سکے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ جو پروڈکٹ کے جو جہاں سے ہم نے پروڈکٹ سرچ کرنی ہے، جہاں سے ہم نے پروڈکٹ کو فائنڈ کرنا ہے، وہ کون سی ایسے جو سپلائرز ہیں جہاں سے ہم نے پروڈکٹ جو فائنڈ کرنی ہے، میں آپ کو نا سکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہم پاکستان میں اگر رہ کر ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہمارا دراز.pk یہ ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس ویب سائٹ پر بہت سارے لوگ ہیں، جو ہزاروں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ڈراپ شپنگ بھی کر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کے سٹورز بھی اپنے ہیں، اور بہت سارے ایسے پروڈکٹس یہاں پر اویلیبل ہیں جو ہم جیسے اور آپ جیسے جو نئے بگنس تھے، جنہوں نے 2 سال پہلے 3 سال پہلے یہ کام کرنے کا سوچا ہوا تھا،
آج ان کا اپنا ایک برانڈ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں برانڈ بھی سیل کر رہے ہیں۔ اچھا، برانڈ کا سیل کرنے کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس سے کوئی پروڈکٹ منگواتے ہیں تو ہم چاہیں تو اسے بلک میں بھی اس سے پروڈکٹ منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں تھوڑی سی اس سے سستی بھی مل جاتی ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی پروڈکٹ ڈھونڈتے ہیں جس میں اچھا ریونیو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس میں اچھا پروفٹ مارجن ہمیں نہیں مل رہا تو ہم نے اس پروڈکٹ کے پیچھے بالکل نہیں جانا۔ جیسے کہ میں آپ کو نیچے اسکرول ڈاؤن کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اب یہ بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو یہاں پر سامنے نظر آ رہی ہوں گی آپ کو، ٹھیک ہے، Draaz.pk پر۔ اچھا، اس طرح کی ایک اور ویب سائٹ جو پاکستان میں بھی کام کرتی ہے اور انٹرنیشنل بھی کام کرتی ہے، وہ ہے علی ایکسپریس، ٹھیک ہے۔ علی ایکسپریس بھی ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے۔ اچھا، اس کا جو Draaz.pk سے جو زیادہ ڈفرینس ہے تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ اس پر جو پروڈکٹس، جتنی بھی پروڈکٹس ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام کے تمام پروڈکٹ جو ہیں ون بائی ون نہیں ملتی، ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑی سی بلک میں منگوانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بلک میں یہاں سے پروڈکٹ منگواتے ہیں تو ہمیں کچھ زیادہ پروفٹ مارجن ارن کرنے کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ون پروڈکٹ بھی منگوا لیں گے تو وہ بھی آ جائے گی، لیکن جو آپ کی کوسٹ ہے وہ کوسٹ جو ہے وہ زیادہ پڑے گی، تو آپ کو پروفٹ مارجن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ظاہر ہے کسٹمر کو شپ بھی کروانی ہوگی، ٹھیک ہے، اپنے اسٹور کا اور اپنا خرچہ جو ہے وہ آپ نے بھی نکالنا ہوگا۔ تو آپ نے اس چیز کو بھی اپنے بالکل مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں کہ یہ ہے علی ایکسپریس۔ اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے علی بابا کے نام سے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ علی بابا جو ویب سائٹ ہے، اچھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے، یہاں سے جو ہم پروڈکٹ منگواتے ہیں وہ ہم بلک میں منگوا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، اگر ہم بلک میں پروڈکٹ منگواتے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ جو یہاں سے اگر ہم ریٹیل پرائس پر لیتے ہیں تو وہ پروڈکٹ ہمیں جو ہے وہ پڑتی ہے کم سے کم جو ہے، مثال کے طور پہ اگر وہ 300 کی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم 300 روپے کی وہ پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں دراز سے یا علی ایکسپریس سے، تو علی بابا سے اگر ہم بلک میں منگواتے ہیں تو وہ پروڈکٹ ہمیں 100 کی، 110 کی، یا کبھی کبھی وہ 70 یا 80 روپے کی بھی مل جاتی ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سٹارٹ سے ہی بلک میں پروڈکٹ منگوانا سٹارٹ کر دیں، نہیں، آپ نے سب سے پہلے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے۔ زیرو سے مراد کہ آپ نے کسی بھی ایک پروڈکٹ کو لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو تجربہ ہو جائے، آپ کو کام کی سمجھ آ جائے کہ آپ نے کس طرح جو ہے آرڈر شپ کرنا ہے، کسٹمر آپ کو کس طرح آرڈرز دے گا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کس طرح میسیج آئے گا، کس طرح آپ نے اپنے جو سپلائر ہے اس سے بات کرنی ہے، کس طرح جو آپ کا کوریئر ہے جس کے پاس آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہوگا، آپ نے اس کو کس طریقے سے وہاں سے بھجوانا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو جب سمجھ آ جائیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کام کو جب بڑھانا چاہیں گے، جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے پاس ایک اچھا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، آپ کو سیلز بھی آ رہی ہیں، آپ کو بچت بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تب جا کر آپ اپنی کوئی اچھی پروڈکٹ جو ہے اس کو نکالنا سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، اس کو اپنے سٹور پر لسٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے، اور جو کسٹمر ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی آپ کو اس کے آرڈرز بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کی میں آپ کو ایک وننگ سٹوری بتاتے چلوں کہ ایک میرے جاننے والے دوست ہیں، ٹھیک ہے، ان کا دراز پر نا ایک بہت اچھا سٹور چل رہا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کسی کے سٹور کو دیکھا، انہوں نے ایک مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ میں بھی نا اپنا دراز پر نا ایک سٹور بناؤں گا بہت اچھا نا، لیکن وہ سوچتے ہی رہتے تھے، انہوں نے کبھی سٹارٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو بس وہ جیسے کہ کوئی کسی کو دیکھا دیکھی میں نا، انہوں نے مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ میں بھی چلاؤں گا، میں بھی کبھی بناؤں گا، میں بھی بنانا چاہتا ہوں، بس ان کا مائنڈ تھا۔ آخر کار ایک دن انہوں نے اپنا سٹور بنا ہی لیا، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے اپنا دراز پر سٹور بنایا، ان کو جو پہلا آرڈر ریسیو ہوا تھا، ٹھیک ہے، جیسا ہی پہلا آرڈر ان کو ریسیو ہوا، وہ تھا ایک الیکٹرک ہیٹر تھا، ٹھیک ہے، اب وہ الیکٹرک ہیٹر جیسے ہی ان کو آرڈر ریسیو ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اس پروڈکٹ کو لے کر اپنے اس دوست کے پاس گئے جس کا آلریڈی دراز پر سٹور بنا ہوا تھا، جو آلریڈی یہ کام 4-5 سال سے کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو آرڈر کب آیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آرڈر یہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی آیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ آرڈر آیا تو میں یہ لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، میں نے اب اس کو پیک کروانا ہے، اس کو میں نے شپ کروانا ہے، مجھے اس کا طریقہ سمجھائیں۔ تو جس کا سٹور تھا اس بندے نے کہا، اپنے دوست کو سمجھایا کہ آپ یہ جو آرڈر شپ کروا رہے ہو نا، ٹھیک ہے، جتنا جلدی آپ اس آرڈر کو شپ کروا رہے ہو، دراز کے الگوریتھم میں، ٹھیک ہے، دراز کی ویب سائٹ میں دراز اس چیز کو نوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بات بار بار بتاتا چلوں کہ جتنا جلدی ہم کسٹمر کو گریب کرتے ہیں، اس کے جو آرڈر کو فلفل کرتے ہیں، اس کو شپ کرواتے ہیں، اتنا جلدی ہی ہمارا سٹور جو ہے وہ
रैंक होता है, ठीक है, वो हमारी प्रोडक्ट जो है विनिंग प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। आपने इस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि ऐसा ना हो, क्योंकि दराज भी इस चीज़ को चेक कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि आए कि ये जो भी कस्टमर या ये जो भी स्टोर ऑनर है, कि वो स्टोर ऑनर सिर्फ काम करने के लिए आया यहाँ पे या सिर्फ बातें करने के लिए आया, ठीक है, या फिर कस्टमर का टाइम तो वेस्ट नहीं करता। तो उसने ये बात की गारंटी दी कि देखो दोस्त, अगर आप ये ऑर्डर शिप करवाने जा रहे हो ना, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि जैसे ही आप ऑर्डर शिपिंग में डालोगे, 1 घंटे या 2 घंटे के बाद, जितना भी आपको टाइम लगेगा पैकिंग में, उसके बाद आपके घर जाने से पहले आपका एक और ऑर्डर आ चुका होगा, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और ऐसा ही हुआ उस दोस्त के पास, जो उसका दोस्त था, उसने ऑर्डर जैसे शिप करा, जैसे ही वो घर आया तो उसके पास एक और ऑर्डर आ चुका था। इसका मतलब ये है कि दराज इस चीज़ को देख रहा होता है कि जिस स्टोर पर जिस कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, उस स्टोर वाले ने उस ऑर्डर को कितना जल्दी शिप किया है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। और उससे पहले मैं आपको फिर कहूँगा, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है, कोई ऐसी विनिंग प्रोडक्ट हो जिसका ये ना हो कि आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी हो, जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक भी हो, ठीक है, जो हमारा क्राइटेरिया था उसके मुताबिक, जैसे कि ये जो हमारा क्राइटेरिया है इसके मुताबिक ही हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम दराज से बात करते हैं तो हम दराज की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाऊं जिसके हम बात कर रहे थे कि उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ये मैं बात करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई सैंडल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेशुमार किस्म के सैंडल्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे सैंडल्स हैं, ठीक है, ये तो आम यूज़ होने वाले सैंडल्स हैं, ठीक है। अक्सर वॉशरूम में कुछ सैंडल्स होते हैं जिनके बहुत सारा जो है उनकी कलर्स होते हैं, उनकी साइज़ होते हैं। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि वो प्रोडक्ट लेनी है। हाँ, ये हो सकता है कि आप जब अपने स्टोर पर वो प्रोडक्ट लिस्ट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो प्रोडक्ट आप उसको लिस्ट करना चाहें तो आप वहाँ लिख दें कि एक ही कलर हमारे पास अवेलेबल है, ताकि जो कस्टमर उस प्रोडक्ट का ऑर्डर दे आप उसी प्रोडक्ट को ही वहाँ भिजवा सकें, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ वेबसाइट जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स का जो है वो फाइंड कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इसको अपने प्रोडक्ट को एक विनिंग प्रोडक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। दराज.com भी है और AliExpress.com भी है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया अली बाबा भी है, जहाँ से आप बल्क में प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। वो तब मंगवाइएगा, मैं आपको सजेशन दूंगा, वो तब, ऐसा नहीं कह रहा है कि आप अभी ना मंगवाएं, आप मंगवा लीजिएगा, लेकिन तब मंगवाइएगा जब आपको एक अच्छा जो आपका स्टोर चलना शुरू हो जाए, आपको अच्छी सेल आना स्टार्ट हो जाए और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलना शुरू हो जाए। और आपको ये तब तक ये आइडिया भी हो चुका होगा इंशाल्लाह ताला कि आपको पता लग जाएगा कि आप जिस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं वो उस प्रोडक्ट के आपके पास रेगुलरली ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप उस प्रोडक्ट के 50 पीस या 100 पीस मंगवा कर अपने पास रख लें, फिर आपके पास उसके ऑर्डर ना आए तो वो आपके पीसी जो हैं वो जो है ज़ाया हो जाएँ। ज़ाया तो नहीं होंगे, लेकिन यह कि फिर आप उसको कम प्राइस में बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपने ऐसा स्टार्ट में कुछ नहीं करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि जो हमारा प्रोडक्ट का जो क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगी वो कहाँ से मिलेंगी, जो हमारे बेस्ट सप्लायर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, ये जितने भी सप्लायर्स मैंने आपको बताए, अली एक्सप्रेस, दराज.pk, इसमें एक और वेबसाइट होती है HSC ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। इस पर एक सिंपल सा अकाउंट बनता है, आप यहाँ अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और अकाउंट बनाने के बाद जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव होगा, अकाउंट अप्रूव होने के बाद ये एक कराची की बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। जिस तरह दराज.pk काम कर रही है, इस तरह HSC ड्रॉप शिपिंग है। HSC ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, फ़ायदा तो वैसे सबके है, ठीक है, लेकिन HSC ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो इस स्टोर के ऊपर जो भी प्रोडक्ट यहाँ से उठाते हैं वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग पर चल रही होती हैं, ठीक है। तो आपको उसमें से प्रोडक्ट को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, मिनिमम यहाँ पर 2500 प्रोडक्ट्स होती हैं, 2500 प्रोडक्ट्स HSC ड्रॉप शिपिंग के स्टोर पर लिस्ट होती हैं। आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स जो फाइंड कर सकते हैं, जो भी ट्रेंडिंग में चल रही हो, आप यहाँ से प्रोडक्ट उठाएं और अपने स्टोर पर लिस्ट करें, उसके बाद आप उसकी सेल्स के मज़े लें, ठीक है। तो ये थी आप तक की आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और फॉलो नहीं किया, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔